بے زبانی ہے زباں میری اس کے ساتھ انصاف کرنے، اس مصرعے کو اپنے جائے مقام تک پہنچانے کے لیے میں دعوت سخن دیتی ہوں ہمارے اسکول کے ہیڈ مسٹر صاحبہ محترمہ جویریہ قاضی کو ان مصرعوں کے ساتھ، چونکہ آج عالمی یوم خواتین ہے، میں ان مصرعوں کے ساتھ آپ کو مدعو کرتی ہوں۔ ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے دنیا جنت ہیں، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہیں، کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے سے میلوں مشینوں تک، جس راہ پر ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے جنت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ جو تاج آپ نے میرے سر پر رکھ کر میرے وقار میں اضافہ کیا ہے، اس کے پھول میں اور رنگ میں آپ سب کے جذبے اور محنت شامل ہیں، اور میری ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے۔ ساتھ ہی اس موضوع پہ میں صرف ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اساتذہ اپنے لیے تالی بجائیں کہ وہ سب بول تو پائے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ شاید بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن ہر کسی نے یہاں آ کر اس کی سمجھ کے مطابق بات کی ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں، اس کے بعد اپنے اہل خانہ کی، اپنے کولیگز کی، وہ تمام ساتھی، چاہے وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں، اور سب سے اہم صرف میں ہی نہیں، اور بھی وہ خواتین جو میدان کارزار میں اپنی محنتیں صرف کر رہی ہیں، میں ان کی جانب سے بہت ذمہ داری سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سب سے کہ شوہر کی صرف اجازت سے نہیں بلکہ سپورٹ سے وہ یہ سارے کام کر پائے۔ آج یہ یوم خواتین کا جو بھی جلسہ منعقد کیا گیا، اس کے لیے حکومت کا جی آر بھی ہے، اور آپ سوچیں کہ حکومت کے جی آر معمولی باتوں کے لیے نہیں آتے ہیں، اور ہم حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں۔ جس سرکار کی ہم تنخواہ لیتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس کے قوانین اور دستور کی پابندی ہر اچھے شہری کا فرض ہے۔ تو اس جی آر کا بھی جی آر پر ہم کو عمل بھی کرنا لازمی تھا۔ ایک اور بات یہاں جتانا ضروری ہے کہ یہ جشن نہیں ہے۔ کسی نے مجھ سے سوالات کیے ہیں، میں ان کے جوابات دے رہی ہوں۔ یہ جشن نہیں ہے، یہ اظہار کا دن ہے، کیونکہ صدیوں کے اندھیرے میں ایک دن کا اجالا ہے، لیکن اس اجالے کی بھی اہمیت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خواتین کے تعلیمی مسائل، صحت، معاشی حالات، جرائم، گھریلو تشدد جیسے کئی معاملات ڈیٹا میں دکھائی دیتے ہیں۔ مجبوری اور محتاجی کی زندگی ایسی سچائیاں ہیں جو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ یہاں میں توجہ چاہتی ہوں آپ سب کی کہ کچھ آنکھیں ایسے آئینوں کی طرح ہوتی ہیں جو خاموش رہتے ہوئے بھی اپنی کہانی بیان کر دیتی ہے، اور ان میں حقیقتوں کا عکس واضح نظر آتا ہے۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ خواتین بھلا کیسے معاشرہ تبدیل کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب ایک 19 سال کی سیجال ہیتی کی کارکردگی سے ملتا ہے۔ اس نے 20 ممالک کے 30,000 لڑکیوں کی زندگی بدل دی۔ اس کی ٹیچر نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا وہ دنیا کو محفوظ کرنا چاہے گی، اور اس کے لیے لڑکیوں کی تعلیم اور غربت کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس نے لڑکیوں کے لیے ایک ایسوسی ایشن قائم کی
گرلز ہیلپنگ گرلز، جس کے تحت وہ اسکول سے غیر حاضر رہنے والی لڑکیوں کی خبرگیری کرتے ہیں اور کوئی عورت کو بیکار رہنے نہیں دیتے، کسی نہ کسی کام سے جوڑتے ہیں، کہ ایک 19 سال کی لڑکی نے یہ کام کیا ہے حال ہی میں۔ اب یہ کیوں کیا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ 30,000 لڑکیاں اس کے رشتہ دار نہیں تھیں۔ ہمارے یہاں ایک دائرہ مختص کیا گیا ہے، اپنا گھر، اپنا دسترخوان، اپنا خاندان۔ ایک انسان اگر ہے تو وہ اس سے کہیں آگے سوچ سکتا ہے۔ 30,000 لڑکیوں کی زندگی میں تبدیلی لانے والی یہ لڑکی، دائرہ مختص کیا گیا ہے، اپنا گھر، اپنا دسترخوان، اپنا خاندان۔ ایک انسان اگر ہے تو وہ اس سے کہیں آگے سوچ سکتا ہے۔ 30,000 لڑکیوں کی زندگی میں تبدیلی لانے والی یہ لڑکی یقیناً کچھ ایسا ہی سوچتی ہوگی کہ اندھیارے میں اجیارے کا دھوکہ جیسے ہوتا ہے، ننگے پاؤں کا چھاؤں سے رشتہ ایسے ہوتا ہے، آتے جاتے سارے موسم میں تو اس کے نام لکھوں، اوس کی بوندوں کا آنکھوں سے رشتہ ایسے ہوتا ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں بہت ساری مثالیں دوں، صرف اتنا کہوں گی کہ یہ کام معمولی لوگ نہیں کر پاتے، وہ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جسے وہ چنتا ہے اسے کھینچ کے اپنی طرف کر لیتا ہے، تو اس کا انتخاب کبھی بھی عام نہیں ہو سکتا، اس کا انتخاب خاص سے خاص ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ شخص اکیلا ہوتے ہوئے بھی قافلہ ہوتا ہے، نہ صرف قافلہ ہوتا ہے بلکہ قافلہ سالار بھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا انہی لوگوں کی وجہ سے خوش رنگ اور روشن ہے جو اپنے آپ سے آگے دیکھتے ہیں، اپنا وقت، اپنا آرام کسی کے آنکھ سے نہ ٹپکے ہوئے آنسو کے لیے صرف کرتے ہیں، جن کی مٹھیاں خالی ہوتے ہوئے بھی دینے کو بے حساب ہوتا ہے۔ کئی نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ مختصر کہوں تو آج اور ہمیشہ سے سماج کو سدھارنے میں ایک ہی چیز بہت اہم رہی ہے، سائنس آف میڈیسن اینڈ آرٹ آف ایمپتھی۔ آخرت کے فیصلے جلسوں اور نعرہ بازی سے نہیں ہوتے، اس کے لیے زندگی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حلیے سے اگر بخشوا لیے جاتے تو ابو جہل کا بھی حلیہ وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ صحت مند معاشرے کو کسی کلی پھندنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جہاں انسان نہیں عہد تشکیل پاتے ہیں۔ سکھ ہو تو دل کھل جاتے ہیں، دکھ ہو تو آنکھ بھر آتی ہے، سکھ دکھ کی دنیا ایک سی ہے، تفریق دھری رہ جاتی ہے، وہ پورب ہو یا پچھم ہو، پھولوں کی مہک تو ایک سی ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم بات ہے، بس اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کر دوں گی انشاءاللہ۔ مسافرین خدا کے حق میں عتاب کیوں ہیں، عذاب کیوں ہیں؟ اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے؟ اگر خدا ہے تو شام و کوفے میں کیوں اسیروں کا کارواں ہے؟ اگر خدا ہے تو کیوں یہ جگنوں سیاہ ضمیروں کی مٹھیوں میں مچل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر یہ تعبیر خواب کیوں ہے؟ ہزاروں شمرو یزید اب تک ہمیں ہی پیاسا کیوں مارتے ہیں؟ مگر لہو کے چڑھتے سمندروں پر کس خدا کو پکارتے ہیں؟ مگر خدا ہے وہ ایک لمحہ جو عقل و دانش سے ماورا ہے، جسے سمجھنے کی جستجو میں زمانہ صدیاں لگا رہا ہے، وہ ایک آنسو جو ظلمتوں کا چناب بن کر کسی کی آنکھوں سے گر پڑا ہے، وہ ایک جذبہ جو زیر خنجر بمشکل ادا ہوا ہے، بتا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہیں خدا ہے، یہیں خدا ہے، یقین خدا ہے فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کی باہر کی کربلاؤں سے منحرف ہے، وگرنہ سچ ہے وہ ایک لمحہ جو ہم سے احساس مانگتا ہے وہی خدا ہے۔ ضروری ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ان خوش نصیب جرت مندوں میں
بنایا ہے جو کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ زخموں کو ریشمی چادر سے ڈھانک کر بھرا نہیں جا سکتا، ان کا مداوع تو مرہم ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ یہ کام ہر کوئی کیوں نہیں کر پاتا، یا اس کام کو کرنے کی ضرورت کیوں ہے۔ الحمدللہ میں نے آج تک جو کیا، جو بھی رتی ماشا رائی برابر، یقیناً سب سے پہلا اس میں میرا موٹیویشن جو ہے وہ مستند حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر خیر کی ہو تو اس نے کہا کہ کوشش تمہاری ہے، نتیجہ میرے حوالے ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آم بوئیں گے اور املی پائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پلیز چیزوں کو ان کے وسیع تناظر میں دیکھیں، ہر بات کو مذہب کی اینک لگا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانیت بھی ایک بہت بڑا مذہب ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کو قریب لاتا ہے، محبتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، اور وہ مصری کی طرح گھلتی ہے، نفرت آگ کی طرح پھیلتی ہے، اور چونکہ خواتین تخلیق کے کرب سے آشنا ہیں اس لیے وہ نفرت کر ہی نہیں سکتی۔ آپ لوگ اپنے لیے تالی بجائیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ آپ ہی، سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ آپ ہی۔ تو جو اتنی محبت کر سکتا ہے، ہر رشتے میں بے غرض محبت کر سکتا ہے، بے نام رشتوں کو نبھا سکتا ہے۔ اگر میں یہاں ایک آخری حوالے میں ایک بات نہ کہوں، ویسے میری ایک طویل گفتگو آج کہیں اور بھی ہونی ہے، عیسیٰ ابن مریم یہ اعزاز ایک خاتون کو ہے، اور اللہ نے اس اعزاز کے ساتھ یہ بتایا کہ تخلیق میں مرد نہیں بھی ہے لیکن عورت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیت المقدس میں داخل ہونے والی حضرت مریم ہے، اور وہ عیسیٰ ہر عہد میں مصلوب ہوتا رہا۔ اسی لیے ٹریٹمنٹ میں اور مسیحائی میں فرق ہوتا ہے۔ مسیحائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کون لوگ کر جاتے ہیں۔ اب آخر میں اس پر آتے ہیں، اور یہ میرا پیغام یہاں بیٹھی ہوئی ماؤں کے لیے بھی ہے، اور یہاں جو میری بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور میرے عملے کے لیے بھی ہے۔ نہ مندروں میں، نہ مسجدوں میں، نہ ممبروں پر، نہ سیڑھیوں پر، نہ گنگا جمنا کے ساحلوں پر، کہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہے تو زندگی کو ترستی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں